پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اچھا یہ بتائیے گا محمد الحسن صاحب کہ آپ کیا ایسا کام ہے جو آپ کرنا چاہتے تھے پریکٹیکلی؟ ظاہر بہت ساری خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو امپریکٹیکل ہوتی ہیں لیکن ان کو دل میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. پریکٹیکل خواہش کون سی تھی جو آپ سمجھتے تھے کہ ہو سکے گی, نہیں ہو پائی؟ غالب کے اشعار پہ اگر غور کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے ہزاروں خواہشیں ایسی, لیکن پھر وہی بات کہ ریئلسٹک رہنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اللہ کی بڑی رحمت رہی, میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اور مجھے وہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ ہمیں جو حاصل ہے وہ بلا استحقاق ہے. اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو چیزیں ذرا زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو آپ پھر نفس مطمئنہ کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں, آپ کے تمام اطمینان بخش ہیں آپ کا معاملہ جہاں تک خواہشات کے حصول, ایسی خواہشات جو آپ کے خیال میں آپ کر سکتے تھے اور وہ پوری ہو گئیں. Isn't there anything that you wanted to do? There are many things actually. There are many things. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کی جا سکتی تھیں لیکن شاید حالات, معاشرہ, سسٹم اور بہت ساری وجوہات. مثلاً کیا کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ میری یہ خواہش تھی کہ میں شاید اگر ٹاپ موسٹ ڈیزائرز کے بارے میں سوچوں گا تو I wanted to be a good businessman, or I wanted to be a good technology instructor or technology oriented businessman, or That's two, okay. And then I wanted to be someone in the media or somewhere in electronic media, because میرا یہ خیال تھا, میں شاید کچھ دن پہلے بھی ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ خبت تھا کہ مجھے بولنا آتا ہے. بہت اچھا بولتے ہیں. شکریہ. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے سسٹم نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا, اور باوجود اس کے کہ میں پوڈ کاسٹنگ اب بھی کرتا ہوں, اس طرف ہم پھر کبھی آ جائیں گے, لیکن پوڈ کاسٹنگ, ہاں پوڈ کاسٹنگ ٹھیک ہے, میرا انٹرسٹ رہا ہے, پیشن رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آڈیو کی وہ ویلیو ہم یہاں اسٹیبلش کر ہی نہیں سکے اپنے میڈیا میں, اپنے کلچر میں, تو پھر زیادہ میرا خیال ہے اس وجہ سے بھی شاید آپ خیال میں تصویر بھاری ہے آواز پر؟ تصویر بھاری ہو گئی ہے آواز پر. کسی زمانے میں آواز کا بڑا زور ہوتا تھا, ریڈیو. میرا خیال ہے اس وقت بھی آواز کی وہ ویلیو نہیں تھی, ورنہ شاید تصویر یہ جگہ نہ لیتی. آواز کی ویلیو اگر ہم اس طرح سمجھ لیں کہ مجھے یاد ہے کہ غالباً 1980s میں ایک ریڈیو آرٹسٹ سے میری ملاقات ہوئی جن کا نام اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے, تو انہیں جو پروگرام کرنے کی 1988-89 میں فیس ملا کرتی تھی وہ 20 روپے فی پروگرام تھی, اور 88-89 میں بھی 20 روپے کوئی ہزاروں روپے کے برابر نہیں تھے, کم تھے. تو شاید اس کا رزلٹ یہی نکلا کہ آپ کے ہاں آڈیو کی ویلیو بتدریج کم ہوتی چلی. لیکن آپ بالکل, آپ کو براڈ کاسٹنگ میں آنا چاہیے, پوڈ کاسٹنگ سے نکل کے براڈ کاسٹنگ میں آنا چاہیے. اور آپ نے تصویر اور آواز کی بات کی, ہمارے یہاں پہ تو آج کل ایک رواج چل گیا ہے, تو نہ آواز پر توجہ ہوتی ہے نہ تصویر پر توجہ ہوتی ہے, پھر بھی ٹی وی کے اوپر موجود ہوتے ہیں, اور ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید اب انہی کی گنجائش ہے اور ہم جیسے لوگوں کو چلے جانا چاہیے. سو بینگ ان دا میڈیا, دیٹ واز سم تھنگ دیٹ یو تھاٹ یو کوڈ ہیو ڈن, ڈڈنٹ ہیپن, نہیں ہو پایا. ایسا ہی تھا. اور اس کے علاوہ کرنٹ افیئرز وغیرہ میں آپ کو معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی, کرنٹ افیئرز میں آپ کی تھی یا آپ انفرٹینمنٹ سائڈ کے اوپر زیادہ کیا؟ میرا انٹرسٹ کرنٹ افیئرز میں تھا, اور اس کی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ کیونکہ میرا موضوع بھی پاکستان اسٹڈیز تھا, پڑھانے کا بھی اور پڑھنے کا بھی, اور سیاسیات سے دلچسپی تھی. تو ملک کے سیاسی اور سماجی حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح و شام مسلسل تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو زحمت کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے یہ شعبہ چن کے اپنے آپ کو زحمت میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ تو یو آلسو ٹیچ دس نا, آپ پڑھاتے بھی یہی ہیں. یا آئی ڈو ٹیچ. ہمارا خیال ہے کہ اسی موضوع پہ تھوڑی دیر رہتے ہو پھر اس کے بعد واپس آئیں گے. یہ کہ ہماری یوتھ جو ہے بڑی پڑھتی ہے, اس کی بڑی دلچسپی ہے سیاسیات کے بارے میں, تو کلاس کے اندر جب آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً شغف رکھتے ہیں, اس طرف طبیعت مائل ہے ان کی, پڑھنے لکھنے میں دلچسپی ہے ان کی, کیا؟ میرا خیال ہے مجھے پڑھاتے ہوئے 13 برس ہو گئے طلت, اور ان 13 برس میں میں نے یہ بڑی اچھی طرح کنکلوڈ کر لیا ہے
کہ ہمارے ہاں تعلیم کا ارتقا نہیں ہو رہا، رک گیا ہے. اور لوگ اب جو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے سے یا کسی کہیں نعرے لگا لینے سے یا کوئی خاص ٹی وی شو دیکھ لینے سے ان کی انفارمیشن اور ان کا نالج بڑھے گا اور بڑھ جائے گا، یا ایس ایم ایس کرنے سے، یا ایس ایم ایس کرنے سے جو آپ، اور وہ بھی ایس ایم ایس خود نہیں لکھتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں اور نیچے اپنا نام لکھ دیتے ہیں. آج کل وہ جو معاملہ چلا ہوا ہے کیبل آپریٹرز کا، اس کے اوپر مجھے سینکڑوں میسج آئے، ظاہر ہے انسپائرڈ میسیجز تھے. ایک ہی میسج سینکڑوں لوگوں نے، اسٹوڈنٹس نے اپنے نام سے بھیجا. دے ڈونٹ ایون رائٹ دیئر اون ایس ایم ایس. تو آپ کا خیال ہے کہ کتاب وغیرہ سے بہت دور ہے؟ کتاب سے دور ہونے کی وجوہات تو خیر اس کے علاوہ ہوں گی، لیکن کتاب سے دوری ہونے کے پیچھے میرا خیال ہے کہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کو بھی تھوڑی سی مجھے پہلے پتا تھا، ڈال دیں، یہ بھی ہم پہ ڈال دیں، یہ بھی ہم پہ ڈال دیں. اب کہہ دیں الیکٹرانک میڈیا، جب نہیں تھا تو الیکٹرانک میڈیا تھا، تب کون سا پڑھتے ہوتے تھے. بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ، ٹی وی ہیز بیکم اے بگ ڈسٹریکشن. ٹھیک فرما رہے ہیں. اس میں انٹرنیٹ بھی ہے. ٹھیک، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے سارے کا ڈیجیٹل سارا، میڈیا ہے، اس نے بھرپور اپنا لیکن میرا تو خیال تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے. اتنی معلومات آپ کے پاس موجود ہیں، دنیا کا کون سا ایسا ریسورس ہے جو آپ ایکسیس نہیں کر پاتے. تو اٹس واٹ یو ڈو وتھ ٹیکنالوجی نا جی. اگر آپ اس کو سطحی ریزنس کے لیے استعمال کریں گے، وقت گزارا کے لیے استعمال کریں گے، چیپ انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کریں گے، تو دیٹس واٹ ٹیکنالوجی از گوئنگ ٹو گیو یو. ریسرچ کر لیں، نہیں کرتے ہیں. وہ تو اب انگریزی میں بھی تبدیلیاں کرنے لگ گئے نا، گوگل اٹ. تو آپ وہ گوگل کریں، اور گوگل کر کے میرا خیال ہے پچھلے 3-4 برس میں نے کم از کم، مجھے اگر کوئی شرعی مسئلے پر بھی کہیں کسی رائے کی ضرورت پڑی ہے تو میں نے ایگزیکٹ کوسچن کو گوگل کیا ہے. ہمارے یہاں پہ گوگل بھی چلے کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ وہ کہتے ہیں گیگل اٹ، یعنی آپ کے سامنے کچھ سیریس معاملہ ہے تو ہنسنے لگ جائیں اس کے اوپر. گیگل اٹ، سو وی گیگل اٹ، وی ڈونٹ گوگل اٹ. گوگل بھی نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر. بالکل ایسا ہی.